بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے سامعین و ناظرین، آج کا موضوع پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کا پارٹ نمبر 1 میں یہ آپ کو ہجرت کا واقعہ سنائیں گے، جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے محبوب شہر مکہ مکرمہ کو چھوڑا اور مدینہ منورہ روانہ ہوئے، جس مکہ شہر میں آپ علیہ السلام پیدا ہوئے، جس شہر مکہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا بچپن گزرا، جس شہر مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں اس مکہ کو چھوڑا اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور اس مکہ شہر چھوڑنے کو اور مدینہ تشریف لے جانے کو اسلام میں ہجرت کہتے ہیں۔ ہجرت کا لغوی معنی چھوڑنے کے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شہر کو چھوڑا اور دوسرے شہر میں تشریف لے گئے۔ اس وجہ سے یہ ہجرت کا سفر ہے۔ یہ ہجرت کا سفر اس وقت ہوا جب مسلمانوں پہ ظلم کی انتہا ہو گئی۔ یہ ہجرت کا سفر اس وقت ہوا جب سمیہ کے ٹکڑے ہوئے۔ یہ ہجرت کا سفر اس وقت ہوا جب زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئیں۔ یہ ہجرت کا سفر اس وقت ہوا جب صدیق اکبر کو مار مار کر بے ہوش کر دیا گیا۔ یہ ہجرت کا سفر اس وقت ہوا جب بلال کو تپتے ہوئے صحرا میں لٹا دیا گیا، اور یہ ہجرت کا سفر اس وقت ہوا جب کسی پہاڑوں پہ گھسیٹا گیا، اور یہ ہجرت کا سفر اس وقت ہوا جب کسی کو پھانسی دی گئی۔ مسلمان تنگ آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر اجازت چاہی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت عنایت فرمائیں، ہم یہاں سے ہجرت کر جائیں، اپنا دین اور ایمان بچائیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دے دی۔ ہجرت شروع ہو گئی، کبھی ایک جا رہا ہے، ہجرت شروع ہو گئی، کبھی 2 جا رہے ہیں، ہجرت شروع ہو گئی، کبھی 3 جا رہے ہیں۔ غرض یہ کہ کبھی ایک جماعت جا رہی ہے۔ ہجرت شروع ہو گئی، کچھ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں اور کچھ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باقی سب لوگ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، آپ اجازت دیں تو میں بھی ہجرت کر جاؤں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر تم ٹھہر جاؤ، میرا جی چاہتا ہے کہ جب میں محمد ہجرت کروں تو ابو بکر میرے ساتھ ہو۔ ناظرین و سامعین کرام، حضرت عمر کی ہجرت کو آپ دیکھیں۔ حضرت عمر کی باری آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ہجرت کی اجازت چاہی، آپ نے اجازت دے دی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے چھپ کر ہجرت نہیں کی۔ پہلے بیت اللہ میں تشریف لے گئے، طواف کیا، وہاں مشرکین کی ایک جماعت موجود تھی، ان کو کہا مکہ والو، میں عمر آج ہجرت کر رہا ہوں، چھپ کر کے نہیں کر رہا، سب کے سامنے ہجرت کر رہا ہوں۔ جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا ہو، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو تو آئے، آ کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا راستہ روک کر دکھائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد حضرت جندب بن زمرہ لیسی کا بیمار کی حالت میں ہجرت کرنا، بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیماری کی حالت میں بھی ہجرت کی۔ مثلا حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، بیمار ہیں، بستر پر وقت گزر رہا ہے، اپنے بیٹوں کو بلایا کہ بیٹو دیکھو مسلمان ہجرت کر رہے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی، لہذا اسی حالت میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں، چاہے میں بیمار ہوں، لیکن پھر بھی تم مجھے ہجرت کراؤ، میں مدینہ پہنچ جاؤں تاکہ میرا نام بھی مہاجرین کی لسٹ میں لکھا جائے۔ ناظرین کرام، حضرت جندب بن زمرہ لیسی نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا تو اس بیمار حالت میں بیٹوں نے تیاری کرائی اور اپنے والد محترم کو بیماری کی حالت میں ہجرت کرائی۔ ابھی مدینہ نہیں پہنچے تھے کہ راستے میں ہی تنعیم مقام پر تھے کہ حضرت جندب بن زمرہ لیسی کا انتقال ہو گیا۔ حضرت جندب کے بیٹے پریشان ہو گئے، کیوں؟ اس لیے پریشان ہوئے، ہمارے والد صاحب کے وہ راستے میں موت آ گئی، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، آگے منزل مقصود تک تو نہیں پہنچ سکے، پتہ نہیں ہمارے والد محترم کو ہجرت کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اس بات میں مذبذب تھے، پریشان تھے۔ آخر تجہیز و تکفین سے فارغ ہوئے۔ میرے پیارو، مدینہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے والد نے بیماری کی حالت میں ہمیں حکم دیا کہ مجھے ہجرت کراؤ۔ ہم نے ہجرت کرائی، مکہ سے نکل آئے، جب راستے میں پہنچے تو ان کی موت آ گئی، کیا ہمارے والد کا نام مہاجرین میں صف میں لکھا جائے گا یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت جندب کے بیٹوں نے جب یہ سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر آسمان سے نازل ہو گئے۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، رب کائنات نے ارشاد فرمایا، جو آدمی ہجرت کرتا ہے اللہ تعالی اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر نکل جاتا ہے، ثم يدركه الموت، پھر راستے میں اس کو موت آ جاتی ہے۔ مسلمانوں، گھرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کو ثواب مل گیا اور اس کا نام مہاجرین کی صف میں شامل کر دیا گیا۔ بلکہ اللہ تعالی نے اور خوشخبری سنا دی، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اگر کچھ غلطیاں اور خطائیں تھیں بشری تقاضے کے تحت تو میں رب نے حضرت جندب بن زمرہ کی ان خطاؤں کو بھی اپنی رحمت سے معاف کر دیا۔ میرے پیارے سامعین کرام، اس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک ایک دو دو ہو کر مکہ شہر کو چھوڑا، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ حضور علیہ السلام نے بھی اسی سفر کے مہینے میں ہجرت کی۔ کیسے کی؟ میرے پیارے سامعین و ناظرین، آپ اس کا واقعہ تفصیل کے ساتھ آخر تک ضرور سنیے، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ ناظرین کرام، دارالندوہ وہ نجدی بزرگ ایک دن مکہ کے مشرکین جمع ہوئے۔ مکہ کے اندر ایک مکان تھا جس کا نام انہوں نے دارالندوہ رکھا ہوا تھا۔ دارالندوہ وہ عربی زبان کا لفظ ہے، دار کے معنی گھر اور ندوہ کے معنی مشورہ۔ وہاں مشرکین مل جل کر مشورہ کیا کرتے تھے، اور ایک دن دارالندوہ میں جمع ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف مشورہ ہونے لگا۔ میرے پیارو، ادھر بدبخت شیطان کو پتہ چلا کہ آج مشرکین کی مجلس لگی ہوئی ہے، تو یہ بھی دارالندوہ پہنچ گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا گیا کون؟ بزرگوں والی شکل بنا رکھی تھی شیطان نے، میں نجدی بزرگ ہوں، مجھے پتا چلا ہے کہ تم ایک عظیم مشورہ کر رہے ہو، میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہوں۔ مشرکین نے بٹھا لیا، وہ ان کے ساتھ شریک ہو گیا۔ مشرکین کہتے ہیں
یار سمجھ نہیں آتی دن بدن محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین بڑھتا چلا جا رہا ہے، لوگ زیادہ سے زیادہ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، اس کا کوئی سد باب کیا جائے۔ اب مشورے شروع ہوئے، کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا۔ ایک کافر بولتا ہے میری رائے یہ ہے کہ اس کو کوٹھڑی میں بند کر کے کھانا پینا بند کر دیا جائے، اس طرح آخر موت واقع ہو جائے گی، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ شیطان فوراً بولا یہ مشورہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ تمہیں پتہ نہیں یہ عام انسان نہیں، یہ تو وہ شخص ہے، چاہے تم کو ایک کوٹھڑی میں بند کر دو، اس کی خوشبوئیں باہر پھیل جائیں گی، اس کے چاہنے والوں کو پتہ چل جائے گا، خوشبو سونگھ کر پہنچ جائیں گے، اس کو نکال لیں گے، کیونکہ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں جس راستے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے ہمیں اس راستے سے خوشبوئیں آیا کرتی تھیں، ہم سمجھ جایا کرتے تھے کہ پیغمبر علیہ السلام اس راستے سے گزر گئے ہیں، لہذا شیطان مردود نے کہا یہ رائے ٹھیک نہیں ہے، کوئی اور رائے دے۔ دوسرا شخص بولا کہ میری رائے یہ ہے کہ اس کو یہاں سے نکال دو، کہ مکہ شہر میں نہ رہنے دو، ملک بدر کر دو۔ شیطان پھر بولا یہ رائے بھی ٹھیک نہیں ہے، اگر تم نے عبداللہ کے بیٹے کو شہر سے نکال دیا، جس شہر میں جائے گا، جس ملک میں جائے گا، وہاں اس کے دیوانے مستانے پروانے پیدا ہو جائیں گے، وہاں اس کے چاہنے والے پیدا ہو جائیں گے، ان کو ملا کر مکہ والوں پھر تم پر حملہ نہ کر دے، لہذا شیطان بولا یہ رائے بھی ٹھیک نہیں۔ تیسرا شخص بولا، بعض علماء نے کہا کہ یہ ابو جہل تھا، اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ سب باتیں چھوڑو، ایسا کرو کہ اس کو قتل کر دو، نہ سر ہوگا نہ درد ہوگا۔ شیطان اس وقت عش عش کر اٹھا، اس نے کہا ہاں اب بات بنی، لیکن شیطان نے کہا گھنٹی کون باندھے گا؟ اس نے کہا کون آگے آئے گا؟ اس نے کہا کون جرت کرے گا؟ اس نے کہا کون قتل کرے گا؟ یہ طے پایا کہ ہر قبیلے کے ایک ایک آدمی کا انتخاب کر لیا جائے، جب کئی قبیلے کے آدمی ہوں گے تو پھر کس کس سے بدلہ لیں گے؟ نعوذ باللہ۔ میرے پیارے سامعین و ناظرین، ادھر مشرکین کا مشورہ طے ہوا، رب کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات اتاری، ادھر مشرکین نے مشورے ہو رہے تھے، ادھر رب العزت نے اس راز سے اپنے محبوب کو آگاہ کر دیا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، اے میرے محبوب محمد عربی، آپ کے بارے میں تدبیریں کر رہے ہیں، آپ کے بارے میں مشورے کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، کوئی کہتا ہے اس کو جلا وطن کر دیا جائے، کوئی کہتا ہے ان کو قتل کر دیا جائے۔ رب ذوالجلال کیا فرماتے ہیں؟ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اے محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر یہ مکہ کے مشرک آپ کے بارے میں تدبیریں کر رہے ہیں، اگر مکہ کے مشرک مشورے کر رہے ہیں تو میں اللہ بھی تدبیریں کر رہا ہوں، یہ آپ کو مٹانا چاہتے ہیں، یہ آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں رب آپ کو بچانا چاہتا ہوں، واللہ خیر الماکرین، اللہ فرماتے ہیں بہتر تدبیر میری ہوتی ہے، تدبیریں میری غالب ہو جایا کرتی ہیں، تدبیریں میری کامیاب ہو جایا کرتی ہیں۔ مشرک لوگ شروع سے مشورے کرتے آئے ہیں، شروع سے تدبیریں کرتے آئے ہیں، جس کو رب بچانا چاہے اس کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جس کو رب رکھے اسے کون چکھے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالی نے فرمایا اے محبوب تیری حفاظت میرے ذمہ ہے، اگر یہ مشرک
مشورہ کر رہے ہیں، یہ تدبیریں کر رہے ہیں، ان کی تدبیریں قطعاً کامیاب نہیں ہوں گی، ان کے مشورے نہیں چل سکیں گے۔ میرے محبوب تیری حفاظت میرے ذمہ ہے، یہ سارے کے سارے مشرک مل کر آپ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ آخر کار رب کائنات نے آقا نامدار سرور کائنات تاج مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ہجرت کر کے جائیں۔ میرے پیارو، اس کے بعد حضرت علی کو مکے کی امانتیں، مشرکین کی امانتیں حضرت علی کو دے دیں اور بستر پر اپنا سنا دیا، اور اس کے بعد نبوت صداقت کے دروازے پر چلی گئی۔ یعنی ایک طرف نبی امانتیں حوالے کر رہے ہیں اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کہاں تشریف لے جا رہے ہیں۔ میرے پیارو، حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پر اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا، اے میرے محبوب تیری امانت علی ہے، علی کے حوالے، اور میری امانت ابو بکر کے حوالے۔ ایک بستر ہے اور ایک بستر والا ہے، بستر علی کے حوالے ہے اور بستر والے کو ابو بکر کے حوالے کیا۔ میرے پیارو، حضرت عمر کو دیکھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر، عثمان کو دیکھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر، اسی طرح تمام صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات صدیق اکبر کے دروازے پر، یعنی نبوت صداقت کے دروازے پر، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد میرے پیارو، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پر تشریف لے گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے، فرمایا ابو بکر آؤ، آج ہجرت کا وقت آ گیا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرا انتظار کرو، اکٹھے ہجرت کریں گے، تم میرے ہجرت کے ساتھی ہو، آؤ آج رات آ گئی ہے۔ میرے پیارو، بیت اللہ پر آخری حسرت کی نگاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑی تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی پر جا کے کھڑے ہو گئے، آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بیت اللہ، تیرے چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں، تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ فرمایا میں پیدا بھی یہاں ہوا، میں نے بچپن بھی یہاں گزارا، میں نے جوانی بھی یہیں گزاری، مجھے نبوت کا تاج بھی یہاں پہنایا گیا۔ اے بیت اللہ، میرا جی تو چاہتا ہے کہ تیرے پاس رہوں، یہاں زندگی گزاروں، لیکن تیرے باشندے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اگر کبھی قسمت میں ہوا تو پھر تیری زیارت ہوگی۔ اللہ ہم سب کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا دیکھنا ثواب ہے، ان میں ایک بیت اللہ بھی ہے۔ فرمایا النظر الی کعبۃ، کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، بیت اللہ کو دیکھنا ثواب ہے، بیت اللہ کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا بھی ثواب ہے، زمزم پینا الگ ثواب ہے، نماز پڑھنا بھی الگ ثواب ہے، حجر اسود کا بوسہ دینا بھی الگ ثواب ہے، رکن یمانی کے پاس ٹھہرنے کا الگ ثواب ہے، وہاں دعائیں پڑھنے کا الگ ثواب ہے۔ لیکن میرے پیارو، صرف بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر کالے غلاف پر اپنی نظریں، گناہ گار نظریں ڈالنا، اس پر بھی اللہ تعالی 20 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ میرے پیارو، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اے گناہ گارو، تم ساری زندگی گناہ کرتے رہے، اے خطا کارو تم ساری زندگی خطائیں کرتے رہے، اے سیاہ کارو تم ساری زندگی سیاہ کاری میں گزاری، آج آ گئے ہو حرم شریف کے اندر، یہاں توبہ کرنا تمہارا کام ہے، آنسو بہانا تمہارا کام ہے، تمہاری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دینا میں اللہ کا کام ہے۔ میرے پیارو،
ادھر رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو ساتھ لیا، یہاں سے روانہ ہو گئے، ہجرت کا سفر شروع ہو گیا۔ ادھر مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ساری رات کھڑے رہے، پہرا دیتے رہے تاکہ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں تو آپ پر حملہ کر دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو راتوں رات چلے گئے۔ صبح ہوتی ہے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بدبخت اندر دیوار پھلانگ کر چلا جاتا ہے اور نبوت کے بستر پر حضرت علی کو آرام فرما رہے دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ تم علی ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں میں علی ہوں۔ تو وہ بدبخت کہتا ہے اچھا این محمد، اے علی تمہارے نبی کہاں ہیں، تمہارے پیغمبر کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عجیب جواب دیا، بدبختو پہرا تمہارا تھا اور پوچھتے مجھ سے ہو۔ حضرت علی نے نہیں بتایا۔ اب کافروں نے سوچا کہ کیا کریں، کہاں پتہ کریں۔ کافر بھی سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی تو ابو بکر کے ساتھ ہے، اس واسطے وہ حضرت ابو بکر کے دروازے پر پہنچے۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو لے کر روانہ ہو چکے تھے۔ ناظرین کرام، صدیق اکبر کی بیٹی اسما کی ثابت قدمی کو دیکھیے۔ ادھر کافر ابو جہل حضرت ابو بکر کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اندر سے حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت اسما باہر نکلتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی جب دروازے پہ آتی ہے تو ابو جہل سوال کرتا ہے، اے لڑکی بتا محمد کہاں ہیں، اور اینا ابوک تیرا باپ کہاں ہے؟ سامنے حضرت اسما تھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھیں۔ حضرت اسما کہتی ہیں کافر مجھے پتہ بھی ہے لیکن بتا نہیں سکتی، ایمان ہو تو ایسا ہو، پتہ بھی ہے لیکن بتا نہیں سکتی۔ جھوٹ نہیں بولا کیونکہ یہ پتہ تھا کہ صداقت پہ داغ نہ لگ جائے، کیونکہ صدیق کا گھرانہ تھا۔ میرا ایمان ہے لوگوں، صدیق اکبر بھی سچا اور صدیق اکبر کا گھرانہ بھی سچا ہے۔ حضرت اسما کہتی ہیں کہ میں نے نہیں بتایا۔ ابو جہل جوش میں آتا ہے، غصے میں آتا ہے، حضرت اسما کو زور سے تھپڑ مارتا ہے۔ حضرت اسما کے کان سے بالی گر جاتی ہے، خون منہ سے بہہ پڑتا ہے۔ حضرت اسما نیچے گر جاتی ہیں، پھر کھڑے ہو کے کہتی ہیں اے بدبخت تجھے پتہ نہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر سبق سیکھے ہیں، میں نے آپ علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کر فیض حاصل کیا ہے۔ اے ابو جہل اگر تو سزا دیتا ہے تو سزا دے دے، اگر تو مارنا چاہتا ہے تو مار لے، لیکن میں صدیق اکبر کی بیٹی ہوں، نہ تمہیں پیغمبر علیہ السلام کی خبر بتاؤں گی، نہ اپنے ابا ابو بکر کی بارے میں بتاؤں گی۔ تجھے اپنے طاقت پہ ناز ہے، مجھے ابے کی صداقت پہ ناز ہے۔ میری ماؤں بہنوں ذرا غور کیجئے۔ ناظرین کرام، یہ تھی حضرت اسما، بچی ہیں لیکن کہتی ہیں کہ اے ابو جہل تمہیں اپنے ابا ابو بکر کے بارے میں نہیں بتاؤں گی کہ میرے والد کہاں ہیں۔ ابو جہل تھک گیا، مایوس ہو گیا، لیکن حضرت اسما نے نہیں بتایا۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ سفر شروع کے دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دوستی کو دیکھو، محبت ہو تو ایسی ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق حضور علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کبھی دائیں طرف چلتے ہیں اور کبھی بائیں طرف چلتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں، کبھی آگے آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ما لک یا ابا بکر، اے ابو بکر آپ کو کیا ہو گیا؟ اے ابو بکر آپ کبھی دائیں آتے ہیں، کبھی بائیں آتے ہیں، کبھی آگے آتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ جناب ابو بکر صدیق نے کہا
یا رسول اللہ، جب میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں تو دل کا خیال آتا ہے کہیں دشمن آپ پر آگے سے حملہ نہ کر دے، اس لیے بھاگ کر میں آپ علیہ السلام کے آگے آ جاتا ہوں۔ جب آپ کے آگے چلتا ہوں تو دل میں خیال آتا ہے کہیں دشمن پچھلی طرف سے آپ پر حملہ نہ کر دے، اسی لیے بھاگ کر کبھی پیچھے سے آتا ہوں، کبھی آگے سے آتا ہوں۔ اس واسطے فکر تو مجھے آپ کی ہے، اپنی فکر نہیں، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ بچ جائیں اور محفوظ رہیں، دشمن کہیں آپ پر حملہ نہ کر دیں۔ میرے پیارے سامعین و ناظرین، جان بھی محفوظ، ایمان بھی محفوظ ہے۔ جاتے جاتے راستے میں ایک کافر ملتا ہے، ملاقات ہوتی ہے۔ کافر پوچھتا ہے کہ من انتا، تو کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا نام بھی عبداللہ ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا من معاکا، تیرے ساتھ کون ہے؟ حضرت ابو بکر پر امتحان آ گیا۔ امتحان بھی عجیب تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق سوچنے لگ جاتے ہیں۔ وہ کافر پوچھتا ہے تیرے ساتھ کون ہے؟ چونکہ انعام مقرر ہو چکا تھا کہ کوئی بھی ان دونوں کو تلاش کر کے لائے گا ان کو انعام دیا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق پر امتحان ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر سچ بولتا ہوں تو نبی کی جان کو خطرہ ہے، اگر جھوٹ بولتا ہوں تو ایمان کا خطرہ ہے، بڑی پریشان ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر کو بڑی سمجھ عطا فرمائی تھی اور فراست عطا فرمائی تھی۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ کھڑے ہیں۔ سوچتے ہیں آج ابو بکر کیا جواب دیتا ہے، یہ عجیب امتحان ہے، یا ایمان نہیں بچتا، جان نہیں بچتی۔ حضرت ابو بکر نے ایسا جواب دیا کہ ایمان بھی بچ گیا اور جان بھی بچ گئی۔ فرمایا ھذا رجل یہدینی سبیل، اے پوچھنے والے یہ شخص مجھے راہ بتانے والا ہے۔ کافر نے یہ سمجھا کہ شاید راستہ بھولنے والا ہے، بھٹکنے والا ہے اور یہ اس کو راستہ بتانے والا ہے، لیکن صدیق اکبر کی مراد یہ تھی کہ یہ مجھے جنت کا راستہ بتانے والا ہے، کہ اس نے مجھے جنت کا راستہ دکھایا۔ میرے پیارو، تو ایمان بھی بچ گیا اور جان بھی بچ گئی۔ اس کو اہل علم کے نزدیک تو کہتے ہیں بولنے والے کی مراد اور سننے والے کی مراد اور ہو۔ میرے پیارو، نبوت صداقت کے کندھوں پر دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق ساتھ ہیں۔ چلتے چلتے غار ثور آ گئی۔ حاجیوں غور کرو، یعنی حاجی جب وہاں چڑھتے ہیں تو بہت مشکل کٹھن مرحلہ ہے غار ثور کا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں آقا میں تو چڑھتا جاؤں گا لیکن آپ نہ چڑھیں، آپ کے قدم مبارک نفیس ہیں، نبوت کے قدم ہیں، اس واسطے آپ میرے کندھے پر بیٹھ جائیں۔ میں ابو بکر ایسے نہیں چڑھوں گا، نبوت کا بوجھ بھی ساتھ ساتھ اٹھا کر چڑھوں گا۔ میرے پیارو، اگر آپ غور کریں تو حاجی لوگ چڑھتے ہیں تو بہت تنگ ہوتے ہیں، بہت مشکل سفر ہوتا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج صدیق اکبر کے کندھوں پر سوار ہوئے۔ صدیق اکبر کو عظمت مل گئی۔ میرے پیارو، خود پیغمبر نے فرمایا انبیاء و مرسلین کے بعد ابو بکر سے افضل آدمی پر نہ کبھی سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں آقا میرے کندھوں پر بیٹھیے۔ آپ کو کندھوں پر اٹھایا، غار کی طرف چڑھنے لگے، غار کے منہ پر پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں آپ یہیں ٹھہر جائیں، میں اندر جا کر پہلے غار کی صفائی کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لے گئے، غار کی صفائی کی اور اس کے بعد اندر گئے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنے کرتے کو پھاڑا اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے اپنی چادر کو پھاڑا، اس کپڑے کے ٹکڑے کر کے اس غار کے سوراخوں کو بند کر دیا۔ میرے پیارے ناظرین و سامعین، ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، اور اگر آپ نے
اس ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھنا ہے تو ڈسکرپشن میں آپ جائیے. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اچھا سا کمنٹس کر دیں اور لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں. وما علینا الا البلاغ المبین.